یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ وندے ماترم پر تنازعات، جب بھی ملک کی سالمیت پر سوال کھڑا ہوا ہم نے گردنیں کٹوائی ہیں، اختر الایمان کا بیان۔ راہل گاندھی نے اندرا گاندھی کی آبائی رہائش گاہ آنند بھون میں گزاری رات۔ رشوت معاملہ، سی بی آئی نے آر پی ایف انسپکٹر سمیت 2 کو گرفتار کر عدالتی حراست میں بھیجا۔ منریگا اجرت معاملے میں سوراج ابھیان نے سپریم کورٹ میں دائر کی عرضی۔ پرینکا کے بعد ششی تھرور نے بھی پارلیمنٹ ٹی وی کی اینکرنگ سے خود کو کر لیا الگ۔ رنبیر سنگھ کی عرضی پر آج عدالت عظمیٰ میں سماعت۔ بی جے پی نے مجھے پیسے کا لالچ دینے کی کوشش کی، بھگونت مان کا بیان۔ نوجوت سدھو نے کیجریوال کی رہائش گاہ کے باہر کیا مظاہرہ۔ دفعہ 370 کی بحالی کے لیے قربانی بھی دینی پڑے تو گریز نہیں کیا جائے گا، فاروق عبداللہ کا بیان۔ ناگالینڈ تشدد، مہلوکین کے اہل خانہ کو 11 لاکھ روپے اور سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ ترکی، چشمے امن اور ایرنکش 11 آپریشن، وائی پی جی پی کے 4 دہشت گرد ہوئے ہلاک۔ افریقی ممالک اپنی ویکسین خود تیار کریں، صدر سائرل رامافوسا کا بیان۔ اسرائیلی فوجی چوکی پر حملے کی کوشش کا الزام، 1 فلسطینی کو شہید کر دیا گیا۔ عراق میں پولیس پر حملہ، 1 اہلکار ہلاک۔ سعودی عرب کے دورے پر تنقید بلا جواز ہے، میکرون کا بیان۔ انڈونیشیا، آتش فشاں پھٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ گیمبیا کے انتخابات، صدر داما دوبارہ منتخب ہو گئے۔ صومالیہ ریستوراں میں بم حملہ، 5 افراد ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، چاہیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایم آئی ایم کے ایم ایل اے اور ریاستی صدر اختر الایمان کی جانب سے وندے ماترم پر دیے گئے بیان سے صوبے میں سیاست گرم ہے۔ بی جے پی کہہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کی بھاشا ہے، دیش دروہ کا معاملہ ہے، جو قومی گیت نہیں گائے گا اسے ملک میں رہنے کا حق نہیں۔ ایم آئی ایم کے ریاستی صدر نے اسمبلی کے اجلاس کے آخری دن قومی گیت پر سوال اٹھایا۔ اختر الایمان نے کہا کہ آئین میں وندے ماترم کو گانا ضروری نہیں بتایا گیا، کوئی وندے ماترم گانے کے لیے دباؤ نہیں بنا سکتا۔ اختر الایمان نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ اختر الایمان کے مطابق جب بھی ملک کی سالمیت پر سوال کھڑا ہوا ہے ہم نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ ملک کی عظمت اور سالمیت کے لیے ہم اپنی گردنوں کو کٹوانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور آپ ہماری محبت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اختر الایمان نے کہا کہ ہمیں خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وندے ماترم پڑھیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایم آئی ایم کے ریاستی صدر کا کہنا ہے کہ چپکے چپکے نہیں، اعلانیہ طور پر ہندو راشٹر بنائے۔ آپ اس مٹی کی پوجا کرتے ہیں اور ہم اس مٹی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ وندے ماترم کہتے ہیں، ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یو پی میں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے راہل گاندھی نے اپنے آبائی شہر الہ آباد کا نجی دورہ کر کے سیاسی ہلچلیں بڑھا دی ہیں۔ راہل گاندھی کملا نہرو میموریل ٹرسٹ کی ایک نجی تقریب میں شرکت کرنے سوراج بھون پہنچے۔ الہ آباد میں واقع نہرو خاندان کی آبائی رہائش گاہ سوراج بھون میں راہل گاندھی کی خاموش آمد سے مشرقی یو پی کے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کانگریس کی طرف سے راہل گاندھی کا یہ دورہ خفیہ رکھا گیا تھا، تاہم راہل گاندھی کے الہ آباد پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ان کی آمد کی خبر گردش کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے 63,000 روپے کی رشوت لینے کے الزام میں اتر پردیش کے بارہ بنکی ریلوے اسٹیشن پر تعینات ریلوے سیکورٹی فورس یعنی آر پی ایف کے ایک انسپکٹر حوالدار کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے بعد کی گئی چھاپہ ماری کے دوران گرفتار انسپکٹر کے پاس سے 5,46,000 روپے نقدی برآمد ہوئے ہیں۔ دونوں ملزمین کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جہاں سے انہیں عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا۔
ناظرین، مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم منریگا کے مزدوروں کو بقایا اجرت ادا کرنے کے مطالبے اس کے بجٹ میں بھاری کمی کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے مد نظر مزدوروں کے سامنے ممکنہ سنگین بحران کے سلسلے میں سوراج ابھیان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن کے ذریعے دائر ایک عرضی میں غیر سرکاری تنظیم سوراج ابھیان نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منریگا کے نفاذ کے لیے حکومت کو ہدایت دے۔ اس رضاکارانہ تنظیم میں سوراج انڈیا کے سربراہ یوگیندر یادو اور کئی ممتاز سماجی کارکن، صحافی اور وکیل وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، کانگریس کے لوک سبھا رکن ششی تھرور نے راجیہ سبھا اراکین پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف احتجاج میں سنسد ٹی وی پر ٹو دی پوائنٹ پروگرام کے ہوسٹ کے فرائض سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ انہوں نے پیر کے روز ایک بیان دیا کہ وہ معطلی کی مخالفت کر رہے اراکین کے ساتھ ہیں اور سنسد ٹی وی پر ٹو دی پوائنٹ پروگرام کے ہوسٹ کے فرائض سے خود کو الگ کر رہے ہیں۔ ششی تھرور نے کہا کہ وہ ٹو دی پوائنٹ پروگرام سے خود کو اس وقت تک دور رکھیں گے جب تک 12 اراکین کی معطلی واپس نہیں ہوتی اور ایوان اور سنسد ٹی وی کے کام میں ہم آہنگی کی فضا بحال نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ سنسد ٹی وی بھی اس مسئلے کا حصہ بن گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ ایوان میں سنسد ٹی وی کا کیمرہ حکمراں جماعت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور اپوزیشن ارکان کو نظر انداز کرتا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کی عرضی پر پیر کو سماعت کرے گی۔ مہاراشٹر حکومت نے ان کی درخواست کی مخالفت کی ہے، جس میں انہوں نے عدالت عظمیٰ پر زور دیا ہے کہ اپنے خلاف مجرمانہ الزامات کی تحقیقات کے لیے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو حکم دے۔ جسٹس سنجے کشن کول کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ نے گزشتہ سماعت کے دوران پرمبیر سنگھ کو راحت دیتے ہوئے ان کی گرفتاری پر عبوری روک لگا دی تھی۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی کی پنجاب اکائی کے صدر رکن پارلیمنٹ بھگونت مان نے آج الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما نے 4 دن پہلے انہیں فون کر کے بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ بھگونت مان نے الزام لگایا کہ بی جے پی رہنما نے براہ راست پیسہ لینے یا پھر عہدہ لینے کی بات کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی رہنما نے یہاں تک کہا کہ جیسے ہی وہ ہاں کہتے ہیں انہیں وزیر کابینہ بنایا جا سکتا ہے۔ بھگونت مان نے یہ الزام یہاں پریس کانفرنس میں لگائے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو اتوار کو وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے سامنے دہلی کی سرکاری اسکولوں کے مہمان اساتذہ گیسٹ ٹیچرز کے احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوئے۔ پنجاب میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس و عام آدمی پارٹی کے مابین کانٹے کی ٹکر سمجھی جا رہی ہے اور یہی انتخابی گرمی آج دہلی میں نظر آئی۔ انتخابی حکمت عملی کے تحت نوجوت سدھو وزیر اعلیٰ کیجریوال کی رہائش گاہ کے سامنے دہلی کی سرکاری اسکولوں کے گیسٹ ٹیچر کے احتجاج میں مظاہرے میں شامل ہوئے تھے۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ملک کے کسانوں نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے قربانیاں پیش کی، 370 کی بحالی کی خاطر ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرپورہ مبینہ تصادم میں مارے گئے رامبن کے نوجوان کی لاش ابھی تک وارثین کے حوالے نہیں کی گئی۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے درگاہ حضرت بل میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے موقع پر پارٹی کے کارکنان سے خطاب کے دوران کیا۔ ناظرین، ناگالینڈ تشدد کے دوران 14 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے ان مہلوکین کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو حکومت 11 لاکھ روپے اور سرکاری ملازمت دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ جانکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے دی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب لاپتہ ہونے کی ایک خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جن کو ان کے دوست و احباب اور کمرے میں رہنے والے ساتھیوں نے سیدھی بات کو پیش کیا ہے۔ شاکر الدین نامی ایک شخص جن کی عمر 19 سال بتائی گئی ہے، یہاں وائٹ فیلڈ بنگلور کے قریب جہاں پر لکشمی پی جی ہے، 3rd کراس نورہلی میں، یہاں پر کام کرتے ہوئے یہاں پر رہائش پذیر ہیں، لیکن گزشتہ 3-4 دنوں سے وہ لاپتہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5:30 سے 6 بجے کے درمیان میں اسی مہینے کی 2 تاریخ کو وہ نکلے تھے، لیکن واپس اپنے یہاں پہ نہیں پہنچے اور ان کا تعلق آسام اسٹیٹ سے ہے اور یہاں پر روزگاری کے لیے آئے تھے بنگلور میں۔ ان کے ساتھی ان کے ساتھ رہنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں ان کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا شاکر الدین اگر کہیں وہ تو فوری جو ہے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرے، پریشان ہیں۔ اور یہاں وائٹ فیلڈ پولیس اسٹیشن میں جو ہے اس سلسلے میں معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے گمشدگی کا۔ ناظرین، شام میں آپریشن چشمہ امن کے علاقے میں تحریکی فائرنگ ہوئی۔ علاقے میں گھسنے کی کوشش کے دوران وائی پی جے پی کے کی کے 4 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ترکی وزارت دفاع سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق امن و امان کی فضا کو خراب کرنے کے لیے چشمہ امن کے علاقے میں تحریکی فائرنگ کرنے اور علاقے میں گھسنے کی کوششوں میں مصروف وائی پی جے پی کے کی دہشت گردوں کو دلیر کمانڈوز کی طرف سے غیر فعال بنا دیا گیا تھا۔
ناظرین، جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے افریقی ممالک سے اپنی ویکسین تیار کرنے کی کوششوں کو اولویت دینے کی اپیل کی ہے۔ قومی ذرائع ابلاغ کے مطابق رامافوسا مغربی افریقہ کے دورے کے سلسلے میں گھانا پہنچے اور دارالحکومت اکرا میں منعقدہ گھانا جنوبی افریقہ ٹریڈ فورم میں شرکت کی۔ فورم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ افریقی شہریوں کی ویکسینیشن کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ بر اعظم کے ممالک اپنے ویکسین خود تیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی دوا سازی کی صلاحیت کی تشکیل کی بھی اجازت دے دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، ظالم اسرائیلی دہشت گرد فوجیوں نے مقبوضہ علاقے میں ایک اسرائیلی فوجی چوکی پر کار سے حملے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی ستارہ داؤد احمر کے مطابق مغربی کنارے کے شہر تل کریم اور اسرائیلی شہر طیبہ کے درمیان جوبارہ کے مقام پر واقع ایک اسرائیلی فوجی چوکی پر ایک فلسطینی گاڑی کے ذریعے حملے کی کوشش کی تھی، الزام لگایا ہے۔ اس کوشش میں ایک اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوا جسے اسپتال پہنچا دیا گیا، جبکہ فلسطینی کو گولی مار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے پر فلسطینی حکام نے کوئی بیان جاری نہیں کیا اور نہ ہی شہید ہونے والے فلسطینی کی شناخت ظاہر کی گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز بھی ظالم اور دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے مشرق القدس میں ایک 25 سالہ فلسطینی محمد سلیم کو چاقو زنی کا الزام لگاتے ہوئے شہید کر دیا تھا۔ ناظرین، عراقی شہر سلیمانیہ میں خواتین کے خلاف تشدد کی اطلاع ملنے پر پولیس وین پر ہوئے حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ تانجرو محلے میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ پولیس خواتین کے خلاف تشدد کی اطلاع پر جائے وقوع پر پہنچی تھی کہ حملہ ہو گیا، جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ناظرین، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی عرب کے دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات پر کی جانے والی تنقید کا دفاع کیا ہے۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد ایک اہم مغربی ملک کے سربراہ کا یہ سعودی عرب کا پہلا دورہ تھا، تاہم فرانسیسی صدر نے اس تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ خطے کی سب سے بڑی خلیجی ریاست کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پورے خطے کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میکرون کے مطابق سعودی عرب کو نظر انداز کر کے خطے کے مختلف بحرانوں کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مقتول سعودی صحافی کی موت کا ذمہ دار خیال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انڈونیشیا میں سیمیرو آتش فشاں کے پھٹنے سے جاوا جزیرے پر کم از کم 14 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ انڈونیشیا کی ایجنسی برائے انسداد قدرتی آفات کا کہنا ہے کہ کئی بار امدادی ٹیموں کو راکھ تلے دبے متاثرین کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کرنی پڑتی ہے۔ خبر کے مطابق جاوا کے سب سے اونچے پہاڑ سیمیرو میں آتش فشاں پھٹ گیا، جس کی وجہ سے گرم دھوئیں اور راکھ نے مشرقی جاوا صوبے کے قریبی دیہاتوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ خوف و ہراس کے باعث علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، گیمبیا میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر داما بارو نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابی کمیشن کے مطابق انہیں 53% سے زائد ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ان کے حریف امیدوار کو محض 28% ووٹ مل سکے ہیں۔ ان انتخابات کو اس وقت مغربی افریقی ریاست میں فقط 4 سال پرانی جمہوریت کے لیے ایک امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یحییٰ جامع کے بغیر پہلے انتخابات تھے۔ انہوں نے کئی سالوں تک آمرانہ طور پر سربراہ مملکت کی حیثیت سے حکومت کی تھی۔ ناظرین، صومالیہ میں ایک ریستوراں میں ہوئے بم حملے میں 5 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو چکے ہیں۔ عہدیدار عمر محمد نے بتایا کہ یہ حملہ جنوبی مغربی صوبے میں واقع ایک مصروف ریستوراں میں کیا گیا۔ اس بم حملے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک فوجی بھی شامل تھا، جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری الشباب نامی دہشت گرد تنظیم نے قبول کر لی ہے۔ واضح ہے کہ الشباب صومالیہ میں اکثر حملے کرتی رہتی ہے۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی